تو اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں تکلیفیں ہی ہو، مصیبتیں ہی ہو. اگر ہم اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے قریب کر لیتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم جو کہو گی تمہارے کہنے پر ویسا ہی ہو جائے گا. تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گی اس کی تقدیر بدل جائے گی. شرط یہ ہے کوئی پاک دامن تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو بن کے دیکھے. آئیے، جب کوئی عورت واقعی اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیتی ہے، جب واقعی کوئی عورت متقی پرہیزگار بن جاتی ہے، جب واقعی کوئی عورت عبادت گزار بن جاتی ہے، تو پھر اللہ اس کی کتنی سنتا ہے، اس کی شان کیا ہو جاتی ہے. آپ نے خاتون کا نام سنا ہوگا، حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا. جب بھی عورتوں کا ذکر آتا ہے، نیک عورتوں کا، تو رابعہ بصری کا ذکر آتا ہی آتا ہے. رابعہ بصری ایک مرتبہ حج کے لیے گئی، اللہ اکبر، اور جب حج کر کے لوٹ رہی تھی تو رستے میں ان کا اونٹ مر گیا. ان کا اونٹ مر گیا تو سواری ختم ہو گئی. تو رابعہ نے کیا کیا؟ دیکھو ناز بندگی کیسا ہے، انداز کیسا ہے، خدا پہ ناز کرنے کا انداز کیسا ہے. اس لیے کہ محبت جو تھی، پیار جو تھا، الفت جو تھی، تو رابعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے کیا کوئی بادشاہ بھی اپنے کمزور غلام کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ رستے میں اس کا اونٹ مار دیتا ہے؟ حج کو بلایا اور حج کو آئی، اب حج کر کے واپس جا رہی تھی تو تو نے میرا اونٹ مار دیا، میرا اونٹ مر گیا، اب بتا میں کیا کروں، کیسے گھر جاؤں؟ کیا کوئی بادشاہ بھی کمزور غلاموں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے ناز کے ساتھ صرف یہ جملے کہنے تھے، ابھی جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کا مردہ اونٹ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اندازہ فرمائیں یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آج تو عورتوں کا حال یہ ہے، سیریلوں میں وقت گزر رہا ہے، فلموں میں وقت گزر رہا ہے، اللہ اکبر، موبائل کے اندر وقت گزر رہا ہے، عورتیں فیس بک چلا رہی ہے، عورتیں یوٹیوب پر وقت برباد کر رہی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو. ہمارا رب بہت طاقتور ہے، ہمارا رب بہت قوت والا ہے. کسی اور طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتی، جو اللہ کے در سے نہیں ملتی؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، دراصل پریشانیاں اس لیے ہے، تکالیف اس لیے ہے، مصیبتیں اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے. مجھے بتائیں ہم اللہ کو یاد کب کرتے ہیں، ہم خدا کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے یاد کرتے ہیں، تو بھی صحیح طور پہ یاد نہیں کرتے، پورے یقین سے یاد نہیں کرتے. آپ خود سوچو، اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میری بہنوں، بتاؤ کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ میری بہنوں بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، پھر آپ کس دین پر عمل کرتی ہیں؟ سیریل کے لیے وقت ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے وقت ہے، اسی طریقے سے ہر جرم کے لیے وقت ہے، شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، ولیموں میں جانے کے لیے وقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وقت نہیں. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ کا. اور یاد رکھنا، کوئی اللہ والا بننا چاہے آسان طریقہ ہے، نماز پڑھو اللہ والے بن جاؤ. اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر کسی کو نہ اللہ ملا ہے نہ اللہ مل سکتا ہے. نماز کو چھوڑ کر اللہ سے کسی کا رشتہ نہ کبھی مضبوط ہوا ہے نہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے زخم لگائے گئے، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، ایسے میں آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین
पूरा वजूद खून से लहू लहान है। अब भी आप नमाज की से मैंने सुना, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यानी दीनदार रहना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। अब मेरी बहनों मुझे बताओ, हम सोचते अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, माज़ अल्लाह, ये शिकवे लेकर के बैठे हो। बताओ एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। कहा जाता है कि राबिया बसरी पूरी पूरी रात इबादत करती थी, और जब आपसे कहा गया आप पूरी रात इबादत करती है, सोते क्यों नहीं है, तो जवाब दिया करती थी, क्या करूं, जिसका रब नहीं सोता बंदे को सोते हुए शर्म नहीं आती? वो जाग रहा है मेरा आका और मैं कैसे सो जाऊं? आओ आपको बताऊं, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जो अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं, जो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, अल्लाह उनकी सुनता है, हर फरियाद सुनता है। हमने सबके करीब होने की कोशिश की, रब के करीब होने की कोशिश नहीं की। जरा रब के करीब होकर तो देखें, फिर देखना वल्लाह तुम्हें तावीज़ात की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर देखिए, आपको वजीफों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर के देखिए, कनीजें बिक रही थी। पहले इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, गुलाम और कनीजों की शक्ल में इंसान खरीदे और बेचे जाते थे। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, हजरत अता ने देखा एक पागल कनीज बिक रही है, एक जिसको लोग पागल कह रहे थे वो पागल कनीज बिक रही है। अल्लाह अल्लाह, जब उसको बिकते हुए देखा तो हजरत अता वहां पर तशरीफ ले गए। बड़े मुहद्दिस थे, बड़े आलिम थे, वहां सूफी भी थे, वहां तशरीफ ले गए। तो लोगों ने कहा ये पागल कनीज कौन खरीदेगा? तो चंद दिरहम देकर पागल होने के बाद भी खरीद लिया, और जब उसको घर लाए, अल्लाह अकबर, तो वो पागल समझ करके उसको एक जगह पे रख दिया, और रखने के बाद जैसे ही रात हुई, रात ने अपनी सियाह जुल्फों को जो है वो उफक पर बिखेरना शुरू किया। गोया के यूं कह ले, जैसे ही रात मुकम्मल शबाब की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगी, तो हजरत अता ने क्या देखा? बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं, चुपके से वो कनीज उठती है, उठने के बाद वुजू करती है, और वुजू करके मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। हजरत अता सोच रहे थे ये तो पागल है, पागल लोग भी कोई नमाज पढ़ता है, पागल लोग भी कोई इबादत करता है, पागल भी कोई अल्लाह का जिक्र करता है। लेकिन जब उस खातून को मुसल्ले पे खड़े हुए देखा, इबादत में देखा, तो दबे पैर उसके करीब गए। वो नमाज पूरी कर